بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جو اللہ تنہا یکتا پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، پالنہار، لجپال، غوث اعظم، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے کائنات، سرور دین و دنیا، جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ہادی و رہنما، مرشد اعظم، قائد اعظم اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. معزز سامعین حضرات، سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ سورہ آل عمران
اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی گمراہیاں بیان کی ہیں۔ یہ جو آپ سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب سے مراد اہل یہود ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو سورہ البقرہ کے اندر جس طرح کے تفسیر کا یہ اصول ہے، القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو سورہ الفاتحہ کے مضامین کی تفسیر قرآن مجید ہے۔ سورہ الفاتحہ کے مضامین کی تفاصیل اور اس کی جو تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیان فرمائی۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گمراہیاں، یہودیوں نے جو دین کے اندر تحریفات کی تھیں اور ان کی جو خرابیاں تھیں، جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا، اس کو بیان فرمایا۔ یہاں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے کہ کس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا، اور توحید کے مقابلے میں عقیدہ تثلیث بنا لیا، اور پھر وہ اس عقیدے کے اندر غلو کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ آگے بڑھانے والے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی ذات میں غلو اختیار کرنے والے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو باطل قرار دیا ہے اور حقیقت بیان کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی طور پر محبت کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اصلاً انہوں نے عقیدہ توحید اور اس میں بھی توحید الوہیت میں شرک اختیار کیا تھا۔ یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ توحید تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک توحید ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہر چیز کو بنانے والا اللہ کی ذات کو تسلیم کر لینا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اس کائنات کے اندر چند افراد کے علاوہ توحید ربوبیت کو ماننے والے تمام مذاہب ہیں، لیکن توحید الوہیت یہ ہے کہ جب انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ کائنات کا خالق مالک ایک ہے، تو پھر اللہ کی ذات کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بیان فرما دیا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے،
اسی ایک اللہ کے لیے نظر ہو، اسی کے لیے منت ہو، اسی کے لیے چڑھاوا ہو، اسی کے لیے جینا ہو، اسی کے لیے مرنا ہو، اسی کے لیے قربانی ہو، اسی کے لیے نظر اور نیاز ہو. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. کہ عبادت کی جو بھی قسم ہے اس عبادت کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اسی ایک اللہ کو معبود برحق سمجھا جائے. یہ توحید الوہیت ہوتی ہے. تیسری توحید کو توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر پیدا نہ کی جائیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ الوہیت کو بیان کیا ہے کہ معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. سورہ مریم پڑھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کو بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو پورا قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اتنی دیر تک قرآن نہیں بن سکتی جب تک وہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نہ نکل جائے. یہاں میں حدیث جبریل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتب احادیث میں ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک دن جناب جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے جس طرح ایک شاگرد اپنے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے. ارد گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف فرمائے اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کے سفید کپڑے تھے اور ان کے جسم پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوال کیے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے. آپ نے اس کو بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ان 6 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے اور یہ ارکان ایمان ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. 3 چیزوں کے ساتھ اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. دل کے ساتھ تصدیق ہو، زبان اس کا اقرار کرے اور انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. ان ایمان کی تعریف کے اندر یہ 3 چیزیں لازمی ہیں اور یہی محدثین کا موقف ہے. آپ نے یہ ایمان کے 6 ارکان بیان کیے. کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. پھر کہتا اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ اسلام کے 5 بنیادیں آپ نے بیان فرمائی. کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. پھر کہتا ہے مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ اس کو فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کم از کم یہ کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ یرانی اللہ معی، تو پھر انسان گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، پھر انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا یہ عقیدہ کمزور پڑتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ احسان ہے۔ کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس طرح سوال و جواب کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جواب دیتے ہیں اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب یہ طرز تعلم جو ہے، سیکھنے سکھانے کا جو انداز ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پر حیرت کے اندر ہے کہ یہ کیسا سوال کرنے والا ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور ایک شاگرد کے جو فرائض ہیں وہ بھی معلوم ہو رہے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب اس نے اپنے سوالات مکمل کیے، اس کے بعد جب اس کو جواب مل گئے تو وہ اٹھ کر سلام دعا کا تبادلہ کرنے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ یہ کون شخص تھا؟ کسی نے اس کا کیا جواب دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا دحیہ بن خلیفہ کلبی تھا، کیونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو دحیہ بن خلیفہ کلبی کی صورت اختیار کرتے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زمانہ جاہلیت میں اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اس کی توبہ اور استغفار اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی انسانی شکل میں آتے تو اس انسان کی، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دحیہ بن خلیفہ کلبی نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل تھا۔ آتاکم ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا، تمہارے پاس آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب اس نے تو دین نہیں سکھایا، دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج عشاء کی نماز کے بعد فلاں مولانا صاحب، علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، سب سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ مسجد میں بروقت تشریف لائیں، دین کی باتیں سنیں، بڑا فائدہ ہوگا، اجر و ثواب ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ دین سکھانے کی اتھارٹی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے۔ دین سکھانے کی اگر اتھارٹی ہے تو وہ آقا کائنات جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ ہمارے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر اسوہ حسنہ ہے تو وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اسوہ حسنہ۔ آپ کے علاوہ نہ کوئی ولی، آپ کے علاوہ نہ کوئی اور پیغمبر اور رسول، آپ کے علاوہ نہ کوئی مرشد، آپ کے علاوہ نہ کوئی اور بڑا اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کا چلنا بھی دین ہے، آپ کا بیٹھنا بھی دین ہے، آپ کا نماز رکوع قیام سجدہ بھی دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج بھی دین ہے، آپ کے معاملات بھی دین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کاروبار بھی ہمارے لیے دین ہے، آپ دنیا کے تمام معاملات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی اسوہ حسنہ نہیں۔ تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو بات آئے گی وہ دین کہلائے گی، آپ کی احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوگی وہ دین کہلائے گی۔
بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس قرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو ان کے ساتھ تیز تیز زبان کو حرکت نہ دیا کرو، آپ کا کام اس کو سننا ہے، آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دینا، جمع کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام۔ تو قرآن مجید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن یہاں جو انداز اختیار کیا گیا قرآن مجید کی متعدد آیات میں، یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جہاں کوئی تاکید کی بات ہوتی ہے، جہاں کوئی اہم بات ہوتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ تاکید کے ساتھ اپنی امت کے سامنے اس بات کو بیان کر دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار کروں۔ یہ یہودیوں کو بھی اعلان ہے، یہ عیسائیوں کو بھی اعلان ہے، یہ اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر انسان کے لیے اعلان ہے، کیونکہ آپ کے اس کائنات میں آنے کے بعد شریعت موسوی بھی منسوخ ہو چکی ہے، شریعت عیسوی بھی منسوخ ہو چکی ہے، جتنے بھی ادیان آپ سے پہلے تھے، مذاہب آپ سے پہلے تھے، جتنے رسول اور پیغمبر آپ سے پہلے آئے تھے، ہر رسول اور پیغمبر کی شریعت کو آپ نے منسوخ کر دیا۔ اب اس کے اندر ہر امینڈمنٹ کا اختیار اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، آپ کی ذات کو دے دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے اہل نصارہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں، یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں اور پھر تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ کے محب ہونے کا دعویٰ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، تو یہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، پھر تم اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا بہت ہی زیادہ مہربان۔ تو ایک مومن کا جو آخری نقطہ ہوتا ہے وہ گناہوں کی معافی ہوتا ہے۔ آپ نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، آپ نے سنا ہوگا، یہ الترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے اس کو بیان کیا ہے، شعب الایمان میں امام بہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر مبارک کے اوپر اپنا پہلا قدم رکھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے بدبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، بدبخت ہے وہ۔ تو میں نے کہا آمین، واقعتاً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کی تلاوت سننے سنانے کی وجہ سے، صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیا، بخش دیا۔ فرمایا میں نے دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل آمین علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں، باپ ہو یا ماں، دونوں میں سے کوئی ایک، اور اس انسان نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لیا، بدبخت ہے وہ انسان۔ تو میں نے فرمایا آمین، ایسے انسان کے لیے پھر بدبختی ہی ہونی چاہیے۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس انسان کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام آ جائے، آپ کا نام پکارا جائے اور پھر وہ آپ پر درود و سلام پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ تو میرے بھائیوں یہ تین کام ہیں، ان تین کاموں کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے لیے مغفرت اور بخشش کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ ایک موقع تو چلا گیا، وہ رمضان المبارک کی صورت میں تھا، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے، اور یہ بہاریں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک بہار تو ایسی بہار ہے، خوش قسمت ہیں وہ انسان کہ جن کے والدین زندہ ہیں، باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، اور وہ دن رات صبح و شام ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ان کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، ان کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کتنا ہی سعادت مند ہے وہ انسان کہ لمحہ لمحہ ہر روز دن ب دن اس کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان جس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، بقیہ نمازوں کے لیے مسجد میں آتا ہے، دیندار لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے میں لگا رہتا ہے، اور کتنی دفعہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ہر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ اس کے اس طرح گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ مواقع تو ہمارے پاس ہیں، یہ مواقع تو روز ہمارے لیے میسر ہیں۔ میرے بھائیوں ان مواقعوں کو ضائع مت کیجیے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم آپ سے دور چلے جاتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا چہرہ مبارکہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام چھوڑ کر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے چہرہ مبارکہ کا دیدار کرتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے، ہمیں تسلی مل جاتی ہے،
میرے بھائیو، صحیح بخاری کے اندر جناب سردار ابو طالب کے اشعار ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ پریشان کرتے، برا بلا کہتے نعوذ باللہ تعالی، تو جناب ابو طالب کے وہ اشعار محدثین نے نوٹ کیے. فرمایا ابو طالب ان کو اکٹھا کر کے یہ کہا کرتا تھا وَبْيَزْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِنِ. تم میرے بھتیجے کو برا بلا کہتے ہو اور تم میرے بھتیجے کی مذمت کرتے ہو، لیکن اس بات کو یاد رکھنا وَبْيَزْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِنِ. آج اگر آسمان سے تمہارے اوپر بارش برستی ہے، اگر آسمان کو یہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور نور عطا کیا ہے، تو وہ میرے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر. بارش برستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر برستی ہے. اور آج تمہارے بستی میں، تمہارے علاقوں میں اگر یہ یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کی کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ میرا بھتیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت کے وہ گوشے کہاں سے بیان کروں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. اور یہ وحی کی کیفیت تھی کہ سخت سردی کا موسم بھی ہوتا تو آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلا کرتا تھا. آپ جس سواری پر سوار ہوتے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ سواری بھی زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی. الغرض حافظ ابن قیم نے وحی کے 7 کیفیات بیان کی ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 قسم کی کیفیات طاری ہو جاتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اوپر کمبل اوڑھ دیا، بخار کی کیفیت ہو گئی، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ زوجہ محترمہ آپ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور پھر آپ کی 5 صفات بیان کی. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیونکہ آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو کمانے کے قابل نہیں آپ ان کو خود کما کر دیتے ہیں. مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ حق بات پر اہل حق کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. جس شخص کے اندر یہ 5 صفات ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے، بلکہ جس شخص کے اندر یہ 5 صفات ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام ورفعنا لک ذکرک، اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں. یہ زمانہ ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے. یہ آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی کی سیرت ہے، اور اس سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر دن بچپن سے لے کر آخری ایام تک ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، پیٹرن ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری ہر کام کے اندر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے آپ کا چہرہ مبارکہ کا دیدار کرتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟
کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تم میرا ساتھ قیامت کے دن کو بھی چاہتے ہو ایک کام تم کر لینا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات قیامت کے دن میرا ساتھ آپ کو نصیب فرما دے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے شخص وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا۔ کثرت کے ساتھ تم مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، قیامت کے دن میرا آپ کو ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان مومن کے لیے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت کا ارتکاب کرنے والے کے لیے سحقن سحقن کہیں گے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والا، آپ کے ساتھ پیار کرنے والا، آپ کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کی تیاری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے وہ کام کریں جن کاموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت میں اتنا نوازا تھا کہ کیسر اور کسریٰ کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس بھی اتنا مال اور دولت نہیں تھا۔ کبھی ہم نے اس اسٹیج سے ان صحابہ اکرام کا تذکرہ نہیں سنا کہ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا مال تھا کہ شاید کہ اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا پیسہ اللہ کی رضا کے لیے لوٹا دیا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اور دولت میں عام آدمی نہیں تھے، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اور دولت کے اعتبار سے عام آدمی نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے اوپر ایسے کھانے اور میوہ جات سجائے جاتے تھے شاید کہ اس وقت کے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بھی نہ سجائے جاتے۔ پہلا اونٹ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو رہا ہے اور آخری اونٹ شام کی منڈی سے نکل رہا ہے، 1300 اونٹوں کی قطار غلے اور اناج کے ساتھ لدی ہوئی، اور جیسے جیسے اونٹ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے جاتے ہیں اور سرزمین مدینہ کے اوپر ایک زلزلہ سا طاری ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اپنے خادم سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ آج زلزلے کی کیفیت ہے؟ آپ کا خادم بناتا ہے اماں جان یہ زلزلہ نہیں ہے بلکہ آج آپ کے خادم جناب عبد الرحمن ابن عوف کے 1300 اونٹ غلے اور اناج کے ساتھ لدے ہوئے ریاست مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اپنے خادم کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا کہ قیامت کے دن یہ عبد الرحمن خوشی کی چھلانگیں لگاتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ خادم دوڑتا ہوا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاتا ہے، حضرت میں نے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری سنی ہے۔ کہتا ہے ہاں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا۔ ہاں فرمایا جاؤ حکم دے دو 1300 کے 1300 اونٹ مدینہ منورہ کے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں، مقصد جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ 1300 اونٹ غلے اور اناج کے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جنت ملتی ہے تو یہ سودا جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔
جاؤ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ بیان کرتے ہیں مسند احمد میں روایت ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اچانک یکا یک ایک طرف سائڈ کی طرف دوڑ لگا دی اور آپ ایک باغ کے اندر چلے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ دیا۔ کافی وقت گزر گیا۔ حدیث کے الفاظ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے گے۔ میں آپ کے پاؤں کے اوپر کبھی ہاتھ ملتا ہوں اور آپ شاید میرے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا عبد الرحمن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، میں نے اپنے اس اللہ کے سامنے اس خوشی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا خوشی نصیب ہوئی؟ کہا جب آپ میرے ساتھ آ رہے تھے جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے، اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ، کہ جو بندہ ایک مرتبہ تمہاری امت میں سے تمہارے اوپر درود اور سلام پڑھے گا فتح اللہ لہ باب من العافیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے، 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے اور 10 درجات کو بلند کر دیں گے۔ میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ جس اللہ نے میری امت کے اوپر اتنا بڑا انعام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں مضمون اور موضوع تو بہت لمبا ہے، شاید میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس کے اتنے فضائل ہیں اور کتب احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کے کیا کیا انداز، کیا کیا اسلوب بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ایک موقع تو اب ہمارے ہاتھ سے گزر گیا کہ بخشش کیسے ہو سکتی ہے، مغفرت کیسے مل سکتی ہے، گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں، درجات کے اندر کیسے اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ رمضان المبارک کا تھا، اب رہے نصیب اگلے سال ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ کو علم ہے، لیکن والدین میرے بھائیوں جن کے زندہ ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی خدمت بجا لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور درود و سلام کو اختیار کریں۔ سورہ الاحزاب میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، وہاں ایک حکم یہ بھی رکھ دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو آسمان والوں کو بھی ہے، جو زمین والوں کو۔ بقیہ جتنے احکامات ہیں شاید کہ اللہ کے فرشتے اس کے مقلب نہیں ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اے اہل ایمان تم بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی 5 ہجری میں جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ سلام کس طرح پڑھتے ہیں، وہ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کے رسول یہ تو ہم پڑھتے ہیں، کیف نصلی فی صلاتنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ تو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن درود جو ہے وہ ہم اپنی نمازوں میں کیسے پڑھا کریں؟ تو مسند احمد میں بھی ہے، صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں بھی ہے،
دیگر صحیح کتابوں کے اندر بھی ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا میرے صحابہ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھا کرو۔ تو التحیات میں جو سلام ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آخری حدیث سن لیجئے، جلاء الافہام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے درود و سلام کے مسائل پر، اس کے اندر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لکھی ہے۔ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں مولانا عطا اللہ حنیف بجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ایسے انسان کو 100 جو ہے وہ انعامات سے نوازتے ہیں، 100 انعامات، 30 اس دنیا کے اندر اور 70 آخرت میں، 30 اس دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اور فرمایا ایک مومن مسلمان کے نزدیک آخرت کی زندگی ترجیح والی ہوتی ہے، دنیا کے مقابلے میں مسلمان مومن آخرت کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، دنیا میں بھی انعامات اور آخرت میں بھی انعامات۔ ان انعامات کی تفصیل بھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور باقاعدہ درود و سلام کے مسئلے پر اس کی فضائل کے اوپر کتاب لکھی جلاء الافہام۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔